اگر کسی مجمع میں یہ کہا جائے کہ جسے آج شام تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ دنیا کو صرف جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کی خاطر۔ جس کسی نے دل کو دنیا میں الجھایا وہ زاہد نہیں۔ خدا سے ڈرنے والا کبھی بھی رزق کا محتاج نہیں ہوتا۔ متکبر وہ ہے جو دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ گناہ کی مجلس میں جانا بھی گناہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تر برائیوں کی جڑ دنیا کی دوستی ہے۔ جس کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے اسے دنیا والوں سے دلچسپی لازمی ہوتی ہے، اور جس کو دنیا داروں سے دلچسپی ہو وہ امن و سلامتی سے دور رہے گا۔ توکل یہ ہے کہ سوائے خدا تعالی کے کسی سے امید وابستہ نہ رکھے۔ جس نے کنجوس سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کیا۔ جس نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کی۔ جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست تھوڑے ہیں۔ سچی دوستی یہ ہے کہ مفلسی میں دوست کی زیادہ عزت کی جائے۔ حلال کماؤ اور حلال صدقہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس راستے سے دوزخ میں ڈالے۔ جیسے یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص جنت میں روئے، اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ہنسے۔ اگر علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں، مگر اکثر لوگ رضائے حق کے لیے علم نہیں پڑھتے بلکہ دنیا کے شکار کے لیے جال بناتے ہیں۔ مومن انگور کی بیل لگاتا ہے یعنی نیک اعمال کرتا ہے، مگر پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر کانٹے نہ لگیں، لیکن منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اس پر چھوارے اور میوے لگیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا دل کو فاسد کرتا ہے۔ جسے اللہ دوست رکھتا ہے اسے مصائب، رنج و غم اور فقر و فاقے میں اکثر رکھتا ہے۔ جسے اللہ دشمن رکھتا ہے ان پر اکثر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں وقت برباد نہ کرو۔ آخرت میں نجات کی آرزو رکھنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی، چھوٹوں کو فرزند اور عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی جانے۔ عقل کی زکوٰۃ غم ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے بندہ آخرت کے توشوں سے محروم رہتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی سے ڈرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتبار رکھتا ہے اور زبان پر شکایت نہیں لاتا وہی اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا راز پوشیدہ رکھو، کیونکہ تمہارے اقرار سے اس میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وہی شخص عبادت کا شوق رکھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہوگی۔ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر پاگل موجود ہیں، اور یہ تمام پاگل بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں قید ہیں۔ نفسانی خواہشات ہماری بیڑیاں ہیں اور گناہ ہماری ہتھکڑیاں۔ عقل دین کی بنیاد ہے، جبکہ عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے اعمال اللہ تعالی کے ساتھ کھلی دشمنی کے برابر ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ بھوک کی اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا
تو انا ربکم الاعلی یعنی میں خدا تعالی ہوں ہرگز نہ کہتا۔ جس بندے کو اللہ تعالی مقبول کر لیتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے مشکل مگر بلند کام تین ہیں: تنہائی میں گناہ سے بچنا، تنگدستی میں سخاوت کرنا، جس سے ڈرو اس کے منہ پر حق بات کہنا۔ اپنا حال خدا کے سوا کسی اور پر مت ظاہر کرو۔ نفسانی خواہشات کو اپنا دشمن جانو اور ان کی مخالفت کرو۔ وہ شخص ہرگز آخرت کی لذت نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت، عزت اور مرتبہ چاہنے والا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کی صحبت برے لوگوں کے لیے بھی نیک گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے ادا کرنا کم شکر ہے، کیونکہ آنکھ کا شکر ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھی چیز دیکھے تو یاد رکھے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ جو نیک بات سنے اسے یاد رکھے۔ ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے جو لے دے وہ حق ہو۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کو رزق حلال اور علم اور بردباری سے پر رکھے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ نیک کام ہی کی طرف چلے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان کسی غریب کی خاموشی سے مدد فرمائے۔ اگر اللہ تعالی کی جسمانی عبادت کی طاقت نہ ہو تو گناہوں سے پرہیز کرنا ہی عین عبادت ہے۔ غرور کو توڑنے کے لیے خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر خاموشی پر فخر اور غرور ہو تو پھر بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر شہرت کی تمنا ہو تو دنیا سے محبت رکھو۔ جو اللہ کے نام کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور ایسے بندے کو حد سے زیادہ نوازتا ہے۔ وہ شخص آخرت کی حلاوت نہ پائے گا جو یہ بات چاہتا ہو کہ لوگ اسے بڑا عالم یا زاہد یا سخی جانیں۔ اگر بندہ ساری عمر اللہ کے شکر کے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا شکر ادا نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعوے دار وہ جھوٹا ہے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم اسے ان کاموں میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ کھانے پینے کا بہترین وقت صاحب توفیق لوگوں کے لیے وہ ہے جب انہیں بھوک لگے، اور جنہیں توفیق نہ ہو انہیں جس وقت مل جائے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی دوسرے کو تنہائی میں نصیحت کرو۔ تنہائی میں نصیحت کرنے سے اصلاح، جبکہ سب کے سامنے نصیحت کرنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے 16 سال سے پیٹ بھر کر غذا نہیں کھائی، کیونکہ اس سے بدن بھاری ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، ذہانت کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور آدمی عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنی اصلی قیمت سے بڑھ کر دکھایا اس کو اللہ تعالی نے اس کی اصلی قیمت پر پہنچایا ہے۔ جس کو منایا جائے اور وہ نہ مانے وہ شخص شیطان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے اس کے گناہ کے ساتھ پیش ہونا زیادہ آسان ہے۔
بنسبت اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائیں جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آفت آئے تو اللہ تعالی پر الزام نہ لگائے، بلکہ آرام اور راحت تصور کر کے اس کا شکر گزار بنی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ دنیا ایک میلہ ہے، میلہ دیکھو، میلے میں دکان نہ بناؤ۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو اپنے سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولیں، کڑوا بول جہالت ہے، چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بولے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑ دینے سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کو صاف تو کر لو گے، لیکن دل کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تنبیہ کے لیے آتی ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر دل سے دنیا نکالنا سب سے بڑی آزمائش ہے۔
حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے وہ نکل آتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی مہربانی تجھ پر ہوگی تو تو اپنی ذات کے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرے گا۔ تو اپنی ذات سے خودی کا پردہ ہٹا دے تو تجھے ایک ہی ذات جلوہ گر نظر آئے گی۔ جو بھی علم تو حاصل کرے اس میں دیدار الہی کو تلاش کر، پھر جو مشاہدہ آنکھ کو نصیب ہو وہ زبان سے بیان نہ کر۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اور محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ کامل یقین اور ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا؟ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے، نہ کہ معبود۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو جلد بازی میں کیوں پڑا ہے؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔
اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا، جو عمل مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا، وہ انہی کی وجہ سے اپنی موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اصل فقر اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی عمر کو اس خرچ کی طرح سمجھو جو تمہیں گزارنے کے لیے دیا گیا ہو، لہٰذا جس طرح تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم فالتو خرچ کرو، اسی طرح اپنی عمر کو بھی فضول نہ گزارو۔ اگر تم دنیا کی طرف سے پیٹھ پھیر لو گے تو پھر وہ تمہاری طرف بڑھے گی۔ جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور جو تمہارے لیے اجر مقرر کرتا ہے، وہ تمہاری کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ آپ نے فرمایا، مصیبت اور تکلیفوں کے گھونٹ صبر اور برداشت کے ساتھ پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی گھونٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو انجام کے لحاظ سے ان سے زیادہ میٹھا اور آخرکار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جاتے ہیں، اور اگر برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنا ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ اس وقت مسجد تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران اور خالی ہوگی۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ اس کے پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ کم ہونے لگے
تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی جسے لوگ برا سمجھتے ہیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اے مسلمان، قرآن مجید کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے، اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کر، یعنی تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ بزرگی بندوں سے خدمات لینے کا نام نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بندے کو عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس بحث سے کوئی دوسرا مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر آپ اپنے لفظ ضائع کریں گے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو راہبر خود بخود دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں، اور دنیا والوں کی باتیں دل میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ ایمان کے 4 ستون ہیں: اللہ پر توکل، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ کا خوف ایمان کو جمع کرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو،
کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔